حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے. 950 سال تک قرآن میں جا بجا ان کا تذکرہ ہے. سورہ نوح اگرچہ 29ویں جز اور پارے میں مختصراً آپ دیکھیے اس میں ان کی دعوت کا کافی تذکرہ ہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے صبح شام دن رات اپنی قوم کو دعوت دی. مطلب دعوت کا کوئی وقت نہیں ہے, جب موقع ملا جہاں موقع ملا دعوت دیتے رہا. انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, کھل کر بھی میں نے دعوت دی, چھپ کر چپ کے بھی دعوت دی. یعنی جگہ مقام اور موقع اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا, جب موقع ملے جہاں موقع ملے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. انبیاء کرام علیہ السلام کا نمونہ ہے. ہم دیکھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں ہیں, جیل میں ڈال دیے گئے. سورہ یوسف میں پڑھی ہے, 2 ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی, کہا کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتاؤں گا, اس سے پہلے میری بات سنو. مختصر سی تقریر کی اور توحید کی طرف دعوت دی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس سے پہلے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان پر کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری, اور اس سے کہا کہ میں نے جو شرک کے قوم اور شرک کی ملت چلی آ رہی ہے اس کو چھوڑ کر, اس کو ترک کر کے ابراہیم, اسماعیل اور یعقوب جو ہمارے باپ دادا بھی ہیں اور انبیاء کرام بھی ہیں ان کی ملت کی اتباع کی ہے, اور دوسروں کے طریقے کو چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ کیا الگ الگ ارباب رب یہ بہتر ہے کہ آپ سب کے سامنے ماتھا بکائیں جن کے پاس طاقت بھی نہیں ہے, قوت بھی نہیں ہے, ام اللہ الواحد القہار, یا وہ ایک اللہ اکیلا جو سب پر قدرت اور تسلط رکھتا ہے. اللہ جو سب پر تسلط رکھتا ہے یہ تذکرہ کرنا ہے اس بات کی ذریعے کہ جو دوسرے معبودان ہیں ان کا کوئی تسلط نہیں ہے, نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, آپ کو کچھ دے نہیں سکتے, آپ کی باتیں سن نہیں سکتے, آپ کے مشکلات کو آسان نہیں کر سکتے. لہذا کون بہتر ہوگا؟ ایک اکیلے کو منانا بہتر ہے, اور وہی ساری کائنات کے تصرفات اور تدبیر کا مالک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تقریر ابھی فی الحال اس کی تفسیر مقصود نہیں ہے. اور پھر آگے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ان یا الا اسماء, یہ بس نام ہے, سمیتموہا, تم نے ان نام کو رکھ دیا کہ یہ غوث ہے, یہ فلاں حاجت کو پوری کرنے والے ہیں, یہ غریب نواز ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, تم نے نام رکھا ہے. ما انزل اللہ بہٰ من سلطان, اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں, یہ امر بالمعروف میں سب سے اہم بنیاد, اور شرک سے منع کر رہے ہیں, نہی عن المنکر میں سب سے اہم بنیاد. حضرت یوسف علیہ السلام, آپ اس طریقے سے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, آپ کے واقعات سب سے زیادہ تفصیل سے ہیں قرآن مجید میں. اس کے کئی اسباب ہیں, فی الحال اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ابھی محرم الحرام اور عاشورہ آئے گا, اس میں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا ذکر کرتے تھے کہ ان کی فرعون سے نجات پانے پر روزہ رکھا تھا, ہم بھی رکھتے ہیں. خیر.